نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سورت انفطار اس سورت کا نام ہے. اس سے پہلے سورت کا نام سورت التکویر فإذا الشمس كورت. اس میں بھی قیامت کا ذکر مختلف انداز سے تھا. اس سے بھی اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر دوسرے انداز. قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے. وہ سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، 10 کروڑ سال بعد آئے، آنا ہے. حساب کتاب سے ہونا ہے. تو مختلف طریقوں سے اللہ پاک نے انسان کو سمجھایا کہ تو نے ایک دن آخرت میں جانا ہے، تیرا حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے تیار رہے. وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان توڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. فرمایا کہ یہ آسمان کتنا پکا ہے یا پرانا ہے، لیکن ایک دن یہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کو توڑ دیا جائے گا. یہ جو اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنایا ہے. لیکن فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے جڑ جائیں گے، نیچے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریا ملا دیے جائیں گے، بہا دیے جائیں گے. کھارا اور میٹھا پانی سب ایک ہو جائے گا. سب دریا مل جائیں گے اور بہت بڑا سمندر بن جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یہ قبریں جو ہیں یہ اکھاڑ دی جائیں گی، ان سے مردے نکل آئیں گے. قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائیں گے قبریں، سب مردے سے باہر نکل آئیں گے. اس کے بعد جو جو کام ہم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. عالمت نفس، نفس انسان جان لے گا. عالمت نفس ما قدمت وأخرت، اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک نیکی آگے بھیجنی ہے، ایک لوگوں نے گناہ آگے بھیجے. اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، نیکی چھوڑی ہے یا پیچھے بھی گناہ چھوڑ کے گئے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی غلط کام شروع کر کے مر جاتے ہیں، اور پیچھے وہ کام چلتا ہے. اس نے شراب کی دکان کھولی اور جناب شراب بکتا رہا، وہ مر گیا، وہ کام پیچھے ہوتا رہا. کوئی اور گناہ کا کام اس نے جاری کر دیا. اگر کوئی نیک کام جاری کیا، اس نے کوئی اچھی جگہ بنائی، مسجد بنائی، کوئی اللہ کا گھر بنایا،
جہاں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے ہیں یا دین کی ترویج ہوتی ہے تو اس کے لیے نہیں کیے جائیں گے. اور اگر اس نے کوئی برائی کا اڈا بنایا ہے، کئی لوگ اس طرح بنا جاتے ہیں، کلب بنا لیا اور ایسی غلط جگہ بنا دی جہاں لوگ بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں. ہاں جی، یہ آپ دیکھتے ہیں وہ جو انٹرنیٹ کلب چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہوتے ہیں اور بیچارے بچوں کو اندر گھسیڑا ہوتا ہے اور وہ سارا دن گناہ کا کام دیکھتے ہیں. تو یہ اگر مر کے جس نے یہ بنایا تو کام تو چل رہا ہوگا. عالمت نفس ما قدمت وأخرت، آگے جائے گا تو اللہ دکھا دیں گے کہ یہ تیری نے کیا ہے اور پیچھے جو چھوڑ گیا ہے. تو ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میرے مرنے کے بعد پیچھے کوئی ایسا کام نہ ہو جو مرنے کے بعد ہی مجھے اس کا گناہ ملتا ہے. تو جب پیچھے چھوڑ کے جائے گا اور گناہ والا کام، تو کیا اس کے ساتھ وہاں کیا حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں گنوا کے اللہ پاک پوچھتے ہیں، اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو کیوں اس کو نہیں مانتا؟ تو کیوں اس کی بات نہیں مانتا؟ تو کیوں اس کے قریب نہیں آتا؟ وہ تو کریم ہے، اس نے تو کسی کو دھتکارا نہیں ہے آج تک. اس کے گھر میں جو بندہ بھی آ جائے، دل کے اندر کیا ہے، کیا گناہ لے کر آیا ہے، اس نے کبھی کسی کو آشکارا نہیں کیا، اس کے گناہ کو سامنے نہیں لائے. میرے گھر کے اندر تو نہیں آ سکتا، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کریم رب سے برگشتہ کیا ہے، دور کیا ہے. ما غرک بربک الکریم، اور رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے. الذی خلقک فسواک، اور تجھے درست طریقے سے بنایا. وعدلک، عدل کے ساتھ تیرے وجود کو بنایا، انصاف کے ساتھ برابر کر. لیکن یہ دونوں ہاتھ برابر ہیں، اگر ایک ہاتھ ایک لمبا ہوتا اور ایک چھوٹا ہوتا، ایک پاؤں کا جوتا جناب 20 نمبر کا ہوتا اور ایک کا جو ہے 10 نمبر کا ہوتا، تو اللہ تو کر سکتے ہیں. ایک ٹانگی اتنی لمبی ہوتی، ایک چھوٹی ہوتی. فعدلک، اعتدال کے ساتھ، خوبصورت کر کے. یہ سب کس نے بنایا جی؟ اللہ. اعتدال کے ساتھ خوبصورت بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے بنا. فی ای صورت ما شاء رکبک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کے جوڑے کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا چپ کے بعد کالا اور سفید. صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یہ تو میرا اونٹ تو سرخ ہے، بچہ تو چتکبرا پیدا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل میں قرآن کوئی چتکبرا ہوگا، اس پہ کیا ہوگا. تو ہماری بچہ پیدا ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ باپ پہ نہیں گیا، یہ ماں پہ نہیں گیا. ماموں پہ جا سکتا ہے، دادا پہ جا سکتا ہے، پردادا پہ جا سکتا ہے، پچھلی نسل میں کسی بندے پہ جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی شکل کا ہی ہو. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا. پچھلے آدم علیہ السلام تک ہماری نسل میں اگر کسی کی نسل صحیح ہو تو وہاں تک کی شکل جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے ماں باپ پہ یہ نہیں کیا کہ یہ تو غلط بن جائے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں. یہ بات نہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک، اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تیرے وجود کو بنایا. تو اس رب سے کیوں بھاگتا ہے، کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ تیرا خیر خواہ وہ اللہ ہی ہے.
وہی تجھے بتا رہا ہے کہ میرے بندے یہ کام کر، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میری بات مان، شیطان کی بات نہ مان۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اعتدال کے ساتھ انسان کو خوبصورت کر کے بنایا۔ انگلیاں ہیں تو وہ برابر ہیں، پاؤں ہیں تو وہ برابر ہیں، آنکھیں ہیں تو اگر ایک آنکھ بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی، ہاں جی، ناک بڑی ہوتی، منہ جو ہے ٹیڑھا ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ زندگی میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی شکل پوری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کمی بیشی ان میں، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے دانت نہیں ہیں، کسی کے ایک آنکھ ہے۔ جو آئے گا نا دجال، اس کی طرح ایک آنکھ والے بچے بھی دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کریم رب سے دھوکے میں رکھا؟ کریم رب، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا، پھر انصاف اعتدال کے ساتھ تیرے وجود کو بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا۔ تو صورتیں کون بناتا ہے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ کون وہاں تصویر بنا سکتا ہے؟ گندے پانی میں وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ یصورکم فی الارحام، ارحام رحم، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں تمہاری تصویر سازی کرتا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ یہاں فرمائے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ میں اللہ پاک کے کریم ہونے کے صفت کو، اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔